تو اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور یہ مثل لوگوں کے درمیان بھی مشہور ہے کہ آدمی جب برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور نیک آدمی کے عمل میں اگر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو اچھا تھا لیکن فلاں کی صحبت نے اس کو برا بنا دیا. تو یہ تو عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے. اسلام نے دوستی، محبت، بغض و عداوت ان تمام چیزوں کا جو نظریہ پیش کیا تو اگر جامع جملوں میں یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم جس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں تو محبت کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا، قبر و حشر تمام جگہوں پر ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. دوست ان قریب آپس میں دشمن ہو جائیں گے الا المتقون، مگر جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اگر کسی سے دوستی کی جاتی ہے، کسی سے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو یہ دوستی کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے. جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرنا یہ آدمی کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے اور برے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنا یہ نقصان کا ذریعہ ہے، اگر احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے جیسے کہ ایک مقام پر آقائے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے ہم نشی اور برے ہم نشی کے حوالے سے، ہم نشی سے مراد جس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جس سے دوستی کرتے ہیں، جس کے آپ قریب ہو جاتے ہیں، تو اس کی مثال کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو مشک کا اٹھانے والا ہو. کیا ہوتا ہے؟ اچھے ہمنشی کی مثال جو ہے وہ مشک کو اٹھانے والے سے تعبیر فرمائی، اور برا جو دوست ہوتا ہے دور دے پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ اللہ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز کو کم کریں، آواز کم. تو حدیث مبارکہ میں اچھے ہم نشی اور برے ہم نشی کی مثال کو بیان کیا گیا کہ اچھا ہم نشی وہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی مشک کا اٹھانے والا ہو. تو حدیث مبارکہ میں اچھے دوست کو مشک اٹھانے والے سے تعبیر کیا، اور برا ساتھی اور برا دوست جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہیں کہ جو کوئی آدمی ایسا ہے جو بھٹی کے اندر پھونک لگاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں یہ کہا کہ جو مشک کا اٹھانے والا ہے، جب آپ کی دوستی اس کے ساتھ ہو جائے گی تو یا تو اپنے پاس جو مشک رکھتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو دے گا، اور اگر وہ دے گا نہیں تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ اس سے مشک کو خرید لیں. تو کتنی صورتیں پائی جاتی ہیں؟ دو صورتیں پائی جاتی. یا تو آپ کا تعلق اس کے ساتھ گہرا ہو جاتا ہے اور وہ اچھا ہے، تو جیسے مشک بیچنے والے سے آپ کا تعلق ہو جائے تو اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی کی بنیاد پر وہ آپ کو اپنے مشک میں سے کچھ دے دے گا. اور یا تو وہ ہوگا کہ آپ اس سے مشک کو خریدنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی حاصل نہ کر پائے تو حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ کم سے کم اتنا ضرور ہوگا
کہ اس کے مشک کی خوشبو سے آپ کا دل و جان معطر ہو جائے گا. اس کے پاس وہ جو خوشبو رکھتا ہے اس کی خوشبو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر برا ہم نشیں ہے تو برا ہم نشیں جو ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ بھٹی پھونکنے والا ہوتا ہے کہ جب وہ بھٹی کے اندر پھونک لگاتا ہے تو یا تو وہ آپ کو جلائے گا اور آپ کو جلایا نہیں تو کم سے کم اس کے اندر سے جو بدبودار خوشبو پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کا حصہ بن جائے گی. تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اگر اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے, جس کے ساتھ اس نے دوستی کی, جس کے ساتھ اس نے تعلقات کو قائم کیا, تو وہ تعلق رکھنے والا اگر نیک اور صالح ہے تو اس کے قریب ہونے کی بنیاد پر اس کو وہ نیک بنانے کی کوشش کرے گا. اگر مکمل نیک نہ بن پایا تو کچھ نیکی کے اثرات ضرور اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے ساتھی کے درمیان, اس کے ساتھی کے اندر جو بھی نیک عمل ہوتا ہے وہ تمام اعمال صالحہ اس کے اندر منتقل ہو جائے. اور اگر یہ بھی نہ ہو پایا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ نیکیوں کی محبت اس کے دل میں ضرور پیدا ہو جائے گی. نیکیوں کی محبت اس کے دل کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گی. تو حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے اور برے ہم نشی کی مثال کو بیان فرمایا. اور اسی طرح دوسری ایک روایت میں یہ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بری صحبت اور بری دوستی کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اور اس کی مثال میں آپ فرماتے ہیں کہ بری دوستی اور بری صحبت اختیار کرنا یہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہوا کرتی ہے. لوہار ہوتا ہے, اس کی بھٹی کے اگر آپ قریب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یا تو وہ آپ کے کپڑے کے اوپر کالے داغ کو لگا دے گا, یا یہ ہوگا کہ وہاں پر بدبودار خوشبو کو اٹھا کر آپ وہاں سے الگ ہو جائیں گے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیشہ اچھی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہے یا برائیاں عام ہوتی ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جن کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا ظاہر و باطن یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. ان کا ظاہر و باطن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. اور جب غافل لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو حال یہ ہو جائے گا کہ آپ کے دل کے اوپر بھی غفلت کا پردہ پڑ جائے گا. اور اگر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں, اللہ و رسول سے محبت کرنے والے ہیں, جن کے ظاہر کے اندر بھی شریعت کی پابندی پائی جاتی ہے, جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پایا جاتا ہے, تو یقیناً جب ایسے آدمی سے آپ کی قربت ہو جائے گی, جب ایسے آدمی کی صحبت کو آپ اختیار کریں گے تو وہ اپنے ظاہر اور باطن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کرے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاجر کی دوستی اور صحبت سے پرہیز کرو. کیا فرمایا؟ فاجر کسے کہا جاتا ہے؟ جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہو, جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہو اس کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں فاجر کی صحبت, فاجر کی دوستی کرنے سے پرہیز کرو. اور آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب فاسق و فاجر کی دوستی سے آپ پرہیز نہ کرو گے تو جب آپ ان کے قریب جائیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کو تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا, اپنے گناہوں کو تمہارے سامنے مزین کر دے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی زنا کرتا ہے, زنا کاری کرنے میں وہ مشہور ہو چکا ہے,
جب آپ ایسے آدمی کے قریب جائیں گے تو جب ایسے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد وہ آپ کے سامنے گناہ کی لذت کو بیان کرے گا، وہ آپ کے سامنے گناہ کی لذت کو بیان کرے گا، اور جب گناہ کی لذت کو بیان کرے گا تو آدمی جن چیزوں کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے وہ چیزیں اس کے نزدیک پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسوں کی صحبت سے اس لیے بچنا ہے کہ اگر ایسے کے قریب چلے جاؤ گے تو وہ گناہوں کو سجا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جن گناہوں کے اندر وہ گرفتار ہو چکا ہے وہ گناہ بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور جو گناہوں کے اندر مشہور ہو چکا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا تمہارے پاس آنا جانا یہ بھی عیب ہوا کرتا ہے، ایسے لوگوں کا تمہارے پاس آنا جانا یہ عیب ہوا کرتا ہے۔ اب جب حضرت علی نے یہ فرمایا کہ گنہگار کے قریب جانے کی بنیاد پر وہ گناہوں کو سجا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، تو حضرت علی کے اس فرمان کو حالات حاضرہ کے مطابق دیکھیں اور جائزہ لیں کہ جتنے بھی گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں اور گناہ کرنے کے اندر مشہور ہو چکے ہیں، تو جب بھی آدمی اس کے قریب جاتا ہے تو ہزاروں تعویل کا وہ سہارا لیتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گناہ کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے۔ جیسے کہ آج کا نوجوان طبقہ اگر معاذ اللہ رب العالمین کسی کی حرام محبت کے اندر گرفتار ہو چکا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنے گناہوں کو ایسے پیش کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ جو کام کر کے آیا ہے، جیسے کہ یہ جو عمل کر کے آیا ہے یہ عمل اس کی نظر میں بہت بہتر ہوا کرتا ہے۔ یقیناً دوستان محترم، آدمی معاشرے کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہے وہ فرد واحد ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، یعنی جب ایک آدمی کے درمیان یہ بیماری پیدا ہو گئی، یہ بیماری اگر دوسرے آدمی کے درمیان منتقل ہو جاتی ہے، پھر یہ بیماری آگے بڑھتے بڑھتے جب چند افراد کے اندر منتقل ہو جاتی ہے تو اس سے ایک برا معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے، جو معاشرہ آج ہمارے درمیان پیدا ہو چکا ہے کہ آج مسلمان اگر یہ چاہیں کہ آخر گناہ سے بچنے کی صورت کیا ہوتی ہے، آخر کون سے ماحول کو اختیار کیا جائے کہ جس ماحول میں جانے کی بنیاد پر نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، تو یقیناً آج آپ جس شہر کے اندر داخل ہو جائے شہر کا ماحول بھی گناہوں سے پور ہو چکا ہے۔ آپ دیہات کے ماحول کے اندر چلے جائیں، دیہات میں بھی گناہ کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ آپ ایک محفل میں بیٹھ کر اگر نیکیوں کی تلاش کریں تو وہ محفل بھی گناہوں کی دعوت دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ ایک محلے کے اندر چلے جائیں اور محلے میں جانے کے بعد آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ محلہ ہمارے لیے گناہوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے تو یقیناً وہاں پر بھی آپ کو گناہوں سے چھٹکارے کی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ یقیناً اسی لیے آپ دیکھیں اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے، اسلام نے ہمارے سامنے جو تعلیمات رکھی ہے وہ تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہے کہ آدمی خود گناہ سے بچے اور ایسے معاشرے کی تشکیل دینے کی کوشش کریں کہ جس معاشرے کے اندر نیکیوں کا وجود پایا جاتا ہو، جس معاشرے میں بیٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہو۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آج کے حالات میں دیکھیں تو قریب قریب ہر آدمی الا ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گناہ سے بچائے، قریب قریب ہر آدمی کچھ نہ کچھ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں گناہوں کا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو آخر ایسے لوگوں سے دور رہنے کی صورت کیا ہوا کرتی ہے اور ایسے لوگوں کی پہچان کیسے کی جائے؟ کیونکہ آج کے وقت میں اچھے ساتھی کی پہچان یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اچھے ساتھی کی پہچان یہ اتنی زیادہ مشکل ہے جیسے کہ آدمی سورج کی روشنی میں کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے نکلے پھر بھی وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح آج کے ماحول میں اچھے دوست کو تلاش کر لینا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
اور دعویٰ کرنے کو تو ہر آدمی یہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ ہماری ہر کسی سے محبت یہ اللہ کی رضا کے لیے. ہماری محبت جو ہوتی ہے تو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا کرتی ہے. لیکن جس کی محبت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو تو آخر اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی سے محبت کروں، کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی سے محبت کروں اور اس کی حالت تبدیل ہو جائے، اگر میں کسی سے محبت کروں اور اگر اس کی حالت تبدیل ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنی محبت اس سے کیا کرتا تھا اس کی حالت تبدیل ہونے کی وجہ سے ایسی ہی دشمنی بھی اس سے رکھوں گا. اس کی حالت تبدیل ہونے کی وجہ سے ایسی ہی دشمنی اس سے رکھوں گا. آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر کسی سے محبت کی ہے دین کی بنیاد پر، اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے اس کی نیکیوں کی بنیاد پر، اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے اس کے عمل صالح کی بنیاد پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح اگر وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے تو گناہ کی بنیاد پر اسی طرح میں اس سے نفرت بھی کروں گا. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ آدمی جب بھی کسی سے قریب ہوتا ہے تو اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائے، تو یقیناً محبت ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی ہمیشہ تلاش کرے کہ اچھے ساتھی کہاں پر میسر ہوتے ہیں، اچھے ساتھی یہ کہاں پر میسر ہوتے ہیں. اور دوسرا حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ سے سماعت فرمائے، دونوں قول کے درمیان آپ کو اختلاف نظر آئے گا، لیکن دونوں کا مقصد اور منشا جو ہوتا ہے کہ آدمی جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے. کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا فلاں بھائی گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر بھی آپ اس سے دوستی رکھتے ہیں، آخر آپ اس سے دوستی کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی جو گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ سے تو میں نفرت کرتا ہوں، لیکن صرف ایک گناہ کی بنیاد پر میں اس سے دشمنی نہیں کرتا، اس کے ساتھ اپنی دوستی کو ختم نہیں کرتا. تو آخر دونوں قول کے درمیان تطبیق کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری تو یہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر نیک ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس سے دشمنی کی جائے، اور حضرت ابو درداء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے عمل سے تو نفرت کی جائے لیکن اس کے ساتھ دوستی کا تعلق ختم نہ کیا جائے، اس کے ساتھ صحبت کو ختم نہ کیا جائے. تو دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا تو ہو چکا ہے، اس کے گناہ سے میں نفرت کرتا ہوں، لیکن نفرت کی بنیاد پر میں اس سے دور نہ ہو جاؤں گا بلکہ اس سے قریب رہ کر میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس گناہ سے بچاتا رہوں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی سے قریب ہو جائے تو یا تو وہ یہ دیکھے کہ جو گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو چکا ہے آدمی اس گناہ سے اس کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں. اگر طاقت رکھتا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا لگے کہ اس کو بچا نہیں پائے گا بلکہ خود گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو اس کے اوپر لازم یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسے لوگوں کی دوستی سے دور ہو جائے، ایسے لوگوں کی دوستی سے دور ہو جائے. اور اسی لیے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مسلمان بھائی، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو آخر مسلمان کی دوستی کیسی ہوتی ہے؟ بہت پیاری مثال آپ نے بیان فرمائی کہ دو بھائی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں دو ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں. ہمارے دو ہاتھ ہیں نا، ہمارے دو ہاتھ ہیں. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھائی آپس میں جو ہوتے ہیں وہ دو ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ کے اندر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو
تو کیا آدمی اپنے ہاتھ کو صرف ایسے ہی دھوتا ہے یا دوسرے ہاتھ کو لگا کر دھوتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کے اندر اگر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو دوسرے ہاتھ کو ملا کر، یعنی دونوں ہاتھ مل کر اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یہ دونوں ہاتھوں کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ایک ہاتھ کے اندر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملنے کے بعد اس سے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح دو مسلمان ہوا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھے، دوسرے مسلمان کے اندر کوئی برائی پائے، دوسرے مسلمان کے اندر گناہ کا مادہ پائے، تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے قریب ہونے کے بعد اس کو گناہ سے دور کرنے کی کوشش کریں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوا کرتا ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو اس کی صورت نظر آتی ہے نا، اپنی صورت نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آئینے کے سامنے کالک لگا کر کھڑا ہو جائے تو آئینہ اس کالک کو ظاہر کر دیتا ہے، آئینہ اس کالک کو ظاہر کر دیتا ہے. غرض کے جسم کے اوپر جتنے بھی عیب پائے جاتے ہیں، جب بھی آپ آئینے کے سامنے جائیں گے تو آئینہ آپ کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے. تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ جب آئینے کے اندر اپنے عیب کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی مثال کے طور پر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے اپنے چہرے کے اوپر کالک دیکھی تو آئینے نے مجھے ایک راستہ دکھایا اور میری رہنمائی کی. وہ رہنمائی کیا ہے کہ تمہارے چہرے کے اوپر جو داغ پایا جاتا ہے، جو کالک پائی جاتی ہے، وہ تمہارے چہرے کے لیے بدصورتی کا ذریعہ ہے. تو آئینے نے جب مجھے راستہ دکھایا تو آئینے سے رہنمائی حاصل کر کے میں اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایک مسلمان یہ دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوا کرتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی دوسرے مسلمان کے قریب جاتا ہے اور دوسرے مسلمان کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس کے عیب کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے محنت و مشقت کرتا ہے. آج آپ دیکھیں آپ کے عیب کی کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے جو میرے عیبوں کا ہدیہ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. میرے عیبوں کا ہدیہ میری بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتا ہے. تو فاروق اعظم کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بغرض اصلاح کی غرض ہونی چاہیے، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی توہین کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہو کہ آدمی اس کے عیب کی اصلاح کرے. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایسے عیب جو میرے اندر پائے جاتے ہیں اگر کوئی آدمی مجھے دکھائے تو یقیناً یہ میرے لیے اس کی طرف سے ہدیہ ہوا کرتا ہے. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ ہماری آستین کے اندر سانپ ہو. کیا ہو؟ ہماری آستین کے اندر سانپ پایا جاتا ہے اور کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ آپ کی آستین میں سانپ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا احسان مانیں گے یا اس سے دشمنی کریں گے؟ ارے بولیے، اس کا احسان مانیں گے یا اس سے دشمنی کریں گے؟ تو یقیناً آستین کے اندر سانپ کا دکھانے والا یہ ہمارا محسن ہوتا ہے اور اس کا احسان مانا جاتا ہے. تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں جتنے زیادہ گناہ ہوا کرتے ہیں وہ اس کے لیے سانپ اور بچھو کے مانند ہوا کرتے ہیں. جتنے زیادہ گناہ ہماری ذات کے اندر پائے جاتے ہیں وہ گناہ ہمارے لیے سانپ اور بچھو کے مانند ہوا کرتے ہیں. تو جس طرح سانپ اور بچھو کے ڈسنے کی بنیاد پر
آدمی ہلاک ہو جاتا ہے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آستین میں سانپ ہونا یہ اس کے جسم کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن گناہ یہ ایسے سانپ اور بچھو ہوا کرتے ہیں کہ یہ سانپ آپ کو قبر میں بھی تباہی کا ذریعہ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی تباہی کا ذریعہ ہوتے ہیں، کل میدان محشر میں بھی ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری نفرتیں جو ہو وہ درجے کے مطابق ہونی چاہیے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہم کو اس چیز کی تعلیم عطا فرمائی گئی ہے، اور بری صحبت سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے یہ یقیناً نیکیوں کے اوپر استقامت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی معیار کیسے متعین کریں کہ ہم جس سے قریب ہوتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، جس سے ہم قریب ہوتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ بعض مرتبہ آج کے حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ بارہا سنا ہے کہ آپ نے کسی کو متقی اور پرہیزگار مان لیا، لیکن اس کے تقویٰ کا بھید چند دنوں کے بعد ایسے کھلتا ہے کہ وہ آدمی فلاں حرام کاریوں میں مبتلا ہے، یا ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی ان گناہوں کا کرنے والا، یعنی گناہ یہ اس کی عادت اور اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ تو آخر آج کے ماحول میں اور آج کے حالات میں ہم کیسے پہچانیں کہ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ اچھے دوست کی علامت ہوتی ہے؟ تو دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے ہم نشین اور اچھے دوست کی مثال جو بیان فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں بہتر ہم نشین اور بہتر دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ کیا فرمایا؟ جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آئے، اور اگر تو اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھول جائے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر دوست وہ ہوتا ہے، اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے کہ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے تو اللہ کی یاد کو تیرے دل کے اندر پیدا کر دے۔ اب آپ اس سے فیصلہ کریں کہ ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کیا ان لوگوں کا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے؟ بولیے بھائی، ہم جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کیا ان کا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد پیدا ہو جائے؟ جیسے کہ ہمارے بزرگان دین آتے ہیں جن کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت عطا فرمائی ہے، جن کے اخلاق کے اندر اللہ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، جن کے لباس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش عطا فرمائی ہے، تو یہ دیکھی ہوئی بات ہے کہ ایسا بزرگ اگر کسی بستی کے اندر آ جائے اور آنے کے بعد جاتا ہے تو اپنے اچھے اثرات کو چھوڑ کے جاتا ہے کہ ہم فلاں آدمی سے قریب ہو گئے تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے تو اتنی دیر ہمارے لیے یہ یاد خداوندی کا ذریعہ بن گیا۔ تو حدیث مبارکہ میں جب ہم کو یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو اچھا ساتھی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل کر دے۔ اور دوسری ایک حدیث مبارکہ میں ذرا وضاحت کے ساتھ اچھے ساتھی کی مثال اور اچھے ساتھی کی علامت کو بیان کیا گیا کہ اچھا ساتھی کون ہوتا ہے۔ آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے ہم نشی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جملہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، آخری جو دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ وہ جب تو اس سے کوئی بات سنے، جب تو اس سے کوئی بات سنے تو تیرے عمل کے اندر زیادتی پیدا ہو، جب اس سے تو کوئی بات سنے تو تیرے عمل کے اندر زیادتی پیدا ہو، اور اس کے خود کا عمل ایسا ہو کہ جب تو اس کے اعمال کو دیکھے تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے اور آخرت سے قریب ہو جائے۔ تو یہ دو حدیث کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں اچھے ساتھی کی پہچان یہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں،
جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا کرتا ہے، تو وہ تعلقات اگر اللہ کی یاد دلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ہمارا ساتھی ایسا ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور قبر و حشر میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اچھے ساتھی کے حوالے سے ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ کل اس کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، کل اچھے ساتھی کو، نیک آدمی کو جب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اگر اس کے دوسرے ساتھی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن دونوں کے درجوں میں فرق ہوگا، یعنی جو بہت اچھا ساتھی ہے اس کو بڑا درجہ جنت کے اندر دیا جائے گا، اور چھوٹا جو ہوگا اس کا ساتھی، اس کو چھوٹا درجہ دیا جائے گا۔ تو وہ اس کا اچھا ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا الہ العالمین، میرے اس ساتھی کو جنت کے اندر کم درجے کے اندر کیوں رکھا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل کی بنیاد پر۔ تو وہ ساتھی یہ کہے گا، یا الہ العالمین، میں جو کچھ بھی عمل کرتا تھا اس وقت میرے دل کے اندر تمنا یہ ہوتی تھی کہ ان چیزوں کے اندر میرا ساتھی بھی حصے دار بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے ساتھی کی نسبت کی بنیاد پر اس کو کم درجے سے اس کے درجے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، کم درجے سے اس کے درجے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستان محترم، ہمیشہ اچھی صحبت کو اختیار کریں اور بری صحبت سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اچھی صحبتوں کی بنیاد پر اچھا اور نیک اور صالح معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو گناہ کی بات ہے، یہ جو ہے وہ گناہ کی بات ہے کہ آدمی اگر گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو ہمارے اسلاف نے بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کہ تنہائی کے اندر اس کو سمجھایا جائے کہ اس عیب سے باز آ جائے۔ اگر وہ گناہ کے اوپر جری ہوتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بعد میں اس کو چند لوگوں کے سامنے کہا جائے کہ جب وہ تنہائی کے اندر کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو جب چند لوگوں کے درمیان اس کو کہا جائے گا تو لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی ہوگی اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جن کے اعمال کے اندر خرابی ہوتی ہے، گناہ کو گناہ مانتے ہیں، لیکن ایسی صحبت جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا گمراہیت کا ذریعہ ہوتا ہے، یقیناً ایسی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی جاتی ہے، اگر تعلقات کو قائم کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حوالے سے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بدمذہب ہو چکے ہیں اور بدمذہب ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بہتر مانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگوں کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنوں سے دور کر لو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، چاہے وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو، چاہے اور فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اہل سنت و جماعت کی راہ سے جتنے بھی لوگ ہٹ چکے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا یقیناً یہ گمراہیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ ان سے اگر قریب ہو جاؤ گے تو تم کو فتنے میں مبتلا کر دے گا، تم کو گمراہیت کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو جب آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ گمراہیت کا ذریعہ ہوتا ہے تو حضور کے فرمان کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قریب ہونا، یعنی برے ساتھیوں کے اندر سب سے برا ساتھی وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، جس کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، یہ سب سے برا ساتھی ہوا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آدمی اگر دنیا کے معاملات کے اندر غور کریں تو آدمی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے
چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، کرتا ہے نا؟ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آدمی مال سے محبت کرتا ہے نا؟ ارے بولیے، اپنی مال سے آدمی محبت کرتا ہے اور مال کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے مال کے اندر آگ لگ جائے، کیا ہو جائے؟ ہمارے مال میں آگ لگ جائے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مال کو بچانے کے لیے کوشش کرنا یہ اپنی جان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، تو کیا آپ مال کو بچائیں گے؟ ارے بولیے، مال کو نہیں بچائیں گے، اس لیے کہ مال سے زیادہ محبت ہم اپنی جان سے کرتے ہیں. تو جب جان کی محبت کی بات آتی ہے تو چھوٹا نقصان یعنی مال کی محبت جو ہوا کرتی ہے تو اس مال کو قربان کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ صرف جان نہیں بلکہ جان ایمان ہے. حضور کی محبت یہ صرف جان نہیں ہے بلکہ جان ایمان ہے. تو جب میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جائے، وہ بدمذہب ہو جائے، وہ گمراہیت کی دلدل کے اندر پھنس جائے. تو اگر ایسے لوگوں سے قریب جانے سے پہلے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی محبت جو ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے اس کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہم ہمارے آقا سے محبت کرتے ہیں. کیا سوچنا چاہیے؟ ان کی محبت سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. اگر اس کو بچانے کے لیے جائیں گے، اگر اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو حضور کی محبت میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور یقیناً ایک مسلمان دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے لیکن حضور کی محبت کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا ہے. حضور کی محبت کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں اپنے جسم کے اندر غور کریں کہ آدمی چھوٹے نقصان کو برداشت کرتا ہے، بڑے نقصان کو برداشت نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے پورے وجود سے محبت کرتے ہیں، پورے وجود سے محبت کرتے ہیں نا. ہمارا محبت کرنا یہ پورے وجود کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہاتھ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، پاؤں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، آنکھ سے بھی محبت کرتے ہیں، کان سے بھی محبت کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے وجود سے زیادہ ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے وجود سے زیادہ ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں. تو جب اپنے وجود سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں تو ایک مدت اور ایک عرصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور جسم کے ہر عضو کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر تمہاری آنکھ کو نہ نکالا گیا تو تمہاری جان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہاری انگلی کو نہ کاٹا گیا تو یہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے، تمہارے پاؤں کو نہ کاٹا گیا تو یہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے. تو ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان اپنے وجود کا کوئی بھی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اب اگر اس سے سوال کیا جائے کہ آخر مال دے کر آپ کو کیوں قربان کرتا ہے، مال دے کر ہاتھ کو کیوں قربان کرتا ہے، مال دے کر پاؤں کو کیوں قربان کرتا ہے، تو ہر کسی کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنے وجود سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنے وجود سے زیادہ ہماری جان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ہمارے جسم کا جو بھی عضو ہماری جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے تو ایسے عزم کو دور کر دیا کرتے ہیں تاکہ ہماری جان محفوظ ہو جائے، تاکہ ہماری جان محفوظ ہو جائے. اسی طرح دوستان محترم اپنے وجود کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو اپنے جسم سے دور کر دینا یہ ہماری جان کی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کے دل کے اندر توحید مصطفیٰ پیدا ہو جائے، کسی کے دل کے اندر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے غلیظ عقائد و نظریات پیدا ہو جائے تو یقیناً ایسے لوگوں سے قریب ہونا یہ ہمارے لیے ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے لیے ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جائے؟
اس بیماری کو پہچانا کیسے جائے؟ جیسے کہ ہماری انگلی کے اندر کوئی بیماری ہوتا ہے تو آدمی فوراً اس کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، آدمی فوراً اس کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، طبیب کا سہارا لیتا ہے۔ کس کا سہارا لیتا ہے؟ طبیب کا سہارا لیتا ہے۔ طبیب پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد ایک وہ مقام آتا ہے کہ طبیب جواب دے دیتا ہے کہ اس کے اندر وہ بیماری لگ چکی ہے، اس کے اندر وہ بیماری لگ چکی ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن اب اس کو کاٹنا یہی علاج کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر کوئی مسلمان گمراہیت کی طرف جاتا ہے تو یہ بیماری کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بیماری کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح کے کسی آدمی کے جسم میں بیماری پیدا ہو جائے تو خود ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر گمراہیت کا مرض پیدا ہو جائے تو وہ جاہل کا منصب نہیں ہوتا ہے، عام آدمی کا وہ مقام نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے علماء کرام کی جماعت کو عطا فرمائے، علماء کرام کی جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح ایک طبیب آدمی کے جسم کی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک آدمی دوسرے کی گمراہیت سے بچانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اب جب آپ عالم کے پاس لائے تو عالم کے اندر بھی کئی کیٹیگری ہوتی ہے، عالم کے اندر بھی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کم درجے کا، مجھ جیسے ہوتے ہیں کم درجے کے، میرے پاس آئے، اگر میں نہیں پہچان پاتا تو بڑے کا کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور مختصر میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آج کے وقت میں اگر کتابوں کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کو گمراہیت سے بچانا چاہتے ہیں تو یقیناً آج کے حالات میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روحانی طبیب کا منصب عطا فرمایا ہے کہ امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھیں اور امام احمد رضا نے جس کو یہ کہہ دیا کہ یہ ایسا بیمار ہو چکا ہے اس سے دور رہنا واجب ہے، تو سمجھو کہ ایسے طبیب نے ہم کو راہ دکھائی ہے، کہ ایسے طبیب نے بتا دیا ہے کہ دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان کو بتانے کے بعد بھی اگر ایسے آدمی سے قریب ہو جاؤ گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج کے وقت کے اندر ایک بہتر طبیب کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور بد مذہب کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پر رضی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو آپ دیکھیں، حالات اور ماحول کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر جو گمراہیاں پھیلتی ہے وہ صحبت ہی کی حوالے سے ہے۔ ہمارے اندر جو گمراہیاں پھیلتی ہے وہ صحبت کے حوالے سے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی صحبت سے بچنے کا حکم فرمایا، یہاں تک ارشاد فرمایا ان مریضوا فلا تعادوهم، اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن لَقِيتُمُهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، یہ تم سے ملے تو ان کو سلام نہ کرو، وَلَا تُجَالِسُهُمْ، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، وَلَا تُوَاكِلُهُمْ، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔